السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور اس وقت وہ اندازہ لگائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر دین یا دین کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں، اور وہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہوں گے، اور وہ نقصان کے اندر لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر نبی کے سامنے اس کی امت کا فیصلہ کریں گے اور ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، جب وقت آ جاتا ہے نہ تاخیر ہوتی ہے اس دن کی اور نہ ہی ایک سیکنڈ پہلے کام ہوتا ہے۔ تم عذاب کو جلدی طلب کرتے ہو، اگر وہ آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت تو تم کیا کر لو گے؟ برداشت کر لو گے اس عذاب کو؟ تم اس طرح اس کو جلدی طلب کرتے ہو، جب وہ عذاب آ جائے گا اس وقت تم ایمان لانا چاہو گے لیکن تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جس دن یہ قیامت برپا ہو جائے گی ہم تمہیں جہنم کی طرف دھکیلیں گے، اور عذاب الخلد بھی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ تمہیں وہی بدلہ مل رہا ہے جو تم نے دنیا کے اندر کمایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو نیکی کے کام پر چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 53 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسی قیامت کے متعلق بات کریں گے۔ کافروں کو اس بات کے متعلق شک تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بس ہمیں ڈرانے دھمکانے کے لحاظ سے ہی کہا جا رہا ہو کہ قیامت آئے گی، زندہ ہونا ہے، میزان ترازو لگنا ہے، وزن ہونا ہے، جنت ہے جہنم ہے، شاید ہمیں ڈرانے کے لحاظ سے یہ باتیں ہو رہی ہوگی۔ کہاں کسی نے اٹھنا ہے، منوٹی کے اندر گر جانا ہے، ہڈیاں ختم ہو جانی ہے، جسم ختم ہو جانا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نصیحت فرمائیں گے، مزید ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، احق هو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کا عذاب برحق ہے؟ کیا قیامت کا دن آ کے ہی رہنا ہے؟ اللہ، اصل میں ان کو یہ معاملہ تھا کہ جب ہم انسان رہیں نہیں، ہمارا ڈھانچہ سانچہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کھا جائے گی، ہمارے جسم کو بھی مٹی ختم کر دے گی، ہم کہاں زندہ ہوں گے بھی دوبارہ؟ اللہ رب العالمین سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، انسان کہتا ہے میں جب مر جاؤں گا مجھے کون زندہ کرے گا؟ فرمایا نبی علیہ السلام اس بندے کو کہہ دیجئے اس ذات نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، جب تیرا تذکرہ بھی نہیں تھا اس وقت اس نے پیدا کر لیا تھا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے انسان کا وجود تھا؟ کوئی انسان کو پہچانتا تھا؟ کوئی انسان کے ڈھانچے کو، اس کی اس طرح شکل و صورت کو جانتا تھا؟ یہ تو میرے رب نے متعارف کروایا ہے، میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت رب نے آسانی کے ساتھ بنا لیا ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا میرے رب کے لیے بھی مشکل ہے؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حکم سے مشکل ہے؟ سور کے اندر پھونکا جانا ہے، انسانوں کے جسم اس طرح بنے گے جس طرح جڑی بوٹی یا روڑی
کے اوپر بارش پڑے نا، پانی پڑے اور وہاں سے جڑی بوٹی اگتی ہے، اس طرح انسان کے جسم قبروں سے اس طرح پیدا ہوں گے، مکمل ہوں گے اور سارے ہی دوڑ لگاتے ہوئے محشر کے میدان کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اللہ اس دن ہمارے لیے ساتھی پیدا فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ ہو گیا ہے، سچا ہے معاملہ؟ کل کہہ دیجئے ای ہاں، وربی میرے رب کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا رب کی قسم اٹھا کے، وہ اللہ نے 3 مقام پر نا قسم اٹھا کے یہ قیامت میں متعلق آیا ہے، 2 مقام اور ہیں اور 1 مقام یہ ہے۔ فرمایا ان کو قسم اٹھا کے کہہ دیجئے کہ قیامت آ کے رہنی ہے، میرے اللہ کی مجھے قسم ہے۔ اللہ فرمایا ربی میرے رب کی مجھے قسم ہے، انہ لحق، یہ قیامت لازم آ کے رہے گی، جو مرضی تم کر لو۔ اور اللہ آگے دیکھیں کیسی بات کرتا ہے، فرمایا وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کی پہنچ سے بھاگ نہیں سکتے۔ تم کہو میں نے پیدا ہی ہونا، تم پیدا ہو جاؤ، تم کہو میں نے حشر کے میدان میں جانا ہی، تم وہاں پہنچ بھی جاؤ، تم کہو میرا مزہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اللہ حکم دے تم جہنم میں چلے جاؤ، تم کہو میں نے جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تمہیں پیدا بھی کرے گا، اپنے سامنے کھڑا بھی کرے گا، تمہارے نامہ اعمال کا وزن بھی کرے گا، اور پھر فیصلہ جو ہوگا جنت کا یا جہنم کا، اللہ اس وعدے کو بھی پورا کر کے دکھائے گا۔ اللہ، اور میرے بھائیوں ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ جب یقین ہوگا نا پھر انشاءاللہ بندہ تیاری بھی کرتا ہے۔ جب اس کی فلائٹ ہونا ہے، میں نے صبح اٹھنا ہے، جہاز پہ بیٹھ کے جانا ہے، تو پھر اس بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں صبح کے لیے تیاری کر لوں، میری فلائٹ کہیں مس نہ ہو جائے، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو جب اس کو پتا ہوگا تو اس کے لیے تیاری بھی کرے گا، اور جب اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی تو فلائٹ مس ہو جائے گی، جہاز چلا جائے گا، کینسل ہو جائے گا وہاں۔ اسی طرح میرے بھائی یہ زندگی بھی اسی طرح ہے، ہمیں کسی کو معلوم نہیں کہ یہ زندگی کے سانس کہاں ختم ہو جائے، کہاں ہماری زندگی ختم ہو جائے، کہاں یہ سانس مکمل ہو جائے، کہاں یہ کتاب بند ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت یہی سوچتے رہنا چاہیے شاید میری زندگی کا آخری عمل ہو، شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں یہ حق ہے، سچا ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرمایا ولو، اور اگر ان لکل نفس، ہو ہر جان کے لیے، ظلمت جنہوں نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ما فی الارض، زمین جتنی بھی ہے نا ساری خزانوں کے ساتھ بھر دی جائے، لفتدت بھی، یہ بندہ اس نے ظلم کیا تھا اپنی جان کے اوپر، اس کا حساب کتاب ہوا، اس کی برائیاں زیادہ نہیں کریں، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا، اللہ نے اس کے لیے حکم جاری کیا کہ اس کو جہنم میں گرا، اس کو جہنم میں گرا دیا گیا۔ اب یہ اللہ کے حضور یہ ایک تمنا اور آرزو لیے ہوئے ہوگا، اگر میرے لیے زمین سارے سونے کے ساتھ بھر دی جائے نا، لفتدت بہ، تو میں سب کچھ فدیے میں دے کے اپنے آپ کو جہنم سے ضرور بچاؤں گا۔ اللہ، لیکن یہ معاملہ اس وقت قبول نہیں کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب کے اندر تڑپتے ہوئے ایک انسان سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تم زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر سونا چاندی کے ساتھ سے خزانوں کے ساتھ مانگو، تم فدیے کے طور پہ دے کے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا؟ اللہ ہاں ایسا کروں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہو میرے بندے، میں نے تم سے چھوٹی سی امید لگائی تھی، چھوٹی سی بات تمہیں کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر جا کے میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تمہیں کبھی جہنم میں نہیں گراؤں گا، لیکن تم نے وہ بات تو پوری کی نہیں، اب تم کہتے ہیں میں فدیہ دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ کبھی نہیں ہوگا، وہاں حساب کتاب ہی ہوگا، نہ میں ہماری ہوگا، پیسے درہم سونا چاندی دے کے اپنے آپ کو بندہ جہنم
بچا سکے گا. اس دنیا کے اندر جو کچھ دینا ہے دے دے, یہی اس کے لیے کل قیامت والے دن کارآمد ہوگا, یہی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا. فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ, اور ڈانپ رہی ہوگی اس کو ندامت, ذلت, رسوائی. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, جب سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھ رہا ہوگا, بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہوگا, بہن بھائی رشتے دار سارے دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہ بدبخت ہے جس کو سمجھایا جاتا تھا, جس کو برے کاموں سے منع کیا جاتا تھا, جس کو روکا جاتا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو. اس وقت اپنی منمانی اپنی مرضی کرتا تھا. ندامت چھائی ہوئی ہوگی, چہرہ سیاہ رنگ کا ہوا ہوگا, آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی. ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کر دیکھیں اس وقت انسان کا معاملہ ہی کیا ہوگا. اللہ, یہ تو انسان چاہتا ہوگا کہ زمین پھٹے اور میں زمین کے اندر دفن کیا جاؤں. اس ذلت سے بہتر یہ تھا کہ میں زمین کے اندر چلا جاؤں. اللہ اس وقت کہے گا ذوق انک انت العزیز الکریم. اور نوجوان اور سردار, دنیا کے اندر تو بڑے روب دبدبے والا تھا, عزت والا تھا, آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکا. اللہ اس بندے کو پہلے حکم دیں گے, اس کو خود وہ گسیٹ اس کو جہنم میں گیا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ, اصل ندامت تو وہ ہے, دنیا کے اندر ندامت کوئی نہیں ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں شلوار پر کھڑا سکتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ ندامت نہیں ہے, یہ کوئی باتیں نہیں ہے. یہ اللہ کے حضور انشاءاللہ ان باتوں کا مول پڑے گا. جب میزان کے اندر وزن ہو رہا ہوگا اس وقت ان تانوں کو دیکھا جائے گا تو کچھ بھی کی حیثیت نہیں ہوگی. اثر ذلت اور رسوائی قیامت والے دن کی ہوگی. فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ, چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر ندامت. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, جب جہنم کے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ اس کا نشر سورۃ الف لام سجدہ کے اندر بھی کھینچتا ہے. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاش اس وقت کے منظر کو آپ دیکھیں جب یہ جہنم کو دیکھتے ہوئے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, ندامت ان کے اوپر پھیلی ہوئی ہوگی, ذلت اور رسوائی کے ساتھ نیچے دیکھ رہے ہوں گے, اور اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا ہے, جہنم کی چیخوں پکار کو بھی سن لیا ہے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیجیں, کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. تو کیا یہ آدمی کی بری کی جائے گی؟ کبھی نہیں. فرمایا وقوفیہ, اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط, انصاف کے ساتھ, وہم لا یظلمون, اور اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے. اللہ, اس صورت کے اندر تقریباً ہم نے تیسری چوتھی مرتبہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے, اور اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ جو بھی کام کرتا ہے انصاف کو نہیں کرتا. اللہ, خبردار, ان للہ, بے شک اللہ کے لیے ہے, ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے, والارض, اور جو زمین میں, اللہ, خبردار, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, ولکن اکثرهم لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. هو یحیی و یمیت, اسی اللہ کے ہاتھ میں, اسی سپر پاور کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. وہ یحیی, وہی زندہ کرتا ہے, ویمیت, اور وہی مارتا ہے. جب تک عرش والے کو منظور نہیں نا ہے میرے بھائیوں, جتنے اس کے سانس ہے نا وہ سانس پورے کر کے اس دنیا سے جائے گا. آپ دیکھتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیسے کتنے ایسے واقعات اور سے واقف ہیں کہ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے صحت دے دی, شفا دے دی, اور معمولی سی چوٹ لگی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, دن پورے ہو گئے, بس بہانا بنا, بس بھی موٹر سائیکل سے گر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا, بہت ہو گیا. ہوا یحیی و یمیت, اللہ فرماتے ہیں زندگی اور موت کا مالک میں, کسی کے ہاتھ میں موت اور حیات نہیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اے کائنات کے لوگوں تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یا ایھا الناس, اب قرآن کے متعلق میرا رب کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد تحقیق جاءتکم, آ کے تمہارے پاس, موعظہ,
موعظۃ نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور یہ شفا ہے لما فی الصدور سینوں کے معاملات کے لیے، سینوں کی تکالیف کے لیے یہ بہترین شفا ہے۔ رب کا قرآن نصیحت آموز ہے، اس کے اندر میرے رب نے نصیحتیں کی ہیں، اس کے اندر اللہ نے ہمیں سبق سکھلائے ہیں، اس کے اندر اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، جنت کا رستہ دکھاتا ہے، جہنم سے ہمیں ڈراتا ہے۔ فرمایا اس قرآن کے اندر نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی تکالیف بیماریوں کو دور کرتا ہے، یہ شفا ہے۔ اور ہم نے اس سے شفا کس طرح حاصل کی ہے؟ اس کے طویل بنا کے اس کو گلے کے اندر لٹکا دیا۔ اللہ اسی قرآن کے اندر کہتا ہے شفا میں نے شہد کے اندر بھی رکھی، اس کے اندر شہد کے اندر۔ اب کوئی عقل مند ہو اور وہ دیکھے کسی انسان کو کہ اس نے شہد کا جو ڈبہ ہے آدھا کلو کا، اس نے رسی باندھ کے اس کو گلے کے اندر ڈال دیا، وہ لوگ اسے کہتے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہے شہد کے اندر شفا ہے، تو ہر انسان یہی کہے گا اس کے اندر شفا تو ہے لیکن لٹکانے کے اندر نہیں ہے بلکہ کھانے کے اندر ہے، لٹکانے کے اندر نہیں بلکہ کھانے کے اندر ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح قرآن کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم نے قرآن کے متعلق پڑھا تو ہے قرآن کے اندر شفا ہے لیکن لٹکانے کے ساتھ نہیں، اس قرآن کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ شفا ہے۔ ہم نے اس کو الٹ سمجھ لیا ہے، دم کر کے مانگو، طویل بنا کے لٹکا لو، بہن کو رخصت کرتے ہوئے اس کے اوپر سایہ کر، یہ قرآن کا بس اور کچھ بھی نہیں۔ یقین کر کے مانیے گا ایسے ایسے آئمہ کرام کے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب بھی کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوں، جب بھی تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، میں نے رب کا قرآن پڑھا، رب نے مجھے ہر طرح کے معاملات سے شفا عطا فرمائی۔ یہ شفا لما فی الصدور، یہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، حاسدین کے حسد کا مسئلہ ہے، کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ اس کے لیے ضرور آسانی پیدا کر دے۔ یہ شفا لما فی الصدور، یہ پڑھنے کے لحاظ سے اور عمل کرنے کے لحاظ سے اس کے اندر شفا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پانی کے اندر گول کے اس کے خوراک کو اس کے اندر ڈال کے یا اس کے خوراک کو اپنے گلے کے اندر لٹکا دیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَہُدًى، اور یہ کتاب ہدایت والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب ہدایت والی ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلا دے گا، لیکن شرط یہ ہے بصیرت کے ساتھ پڑھے، دل کھول کے پڑھے، دل و دماغ کے ساتھ پڑھے، اللہ انشاءاللہ اس کتاب کے ساتھ اس کو ہدایت والے راستے پر چلا دے۔ آپ دیکھیں نا کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس قرآن کو پڑھا تو اللہ نے اس کو دار اسلام کی مداخلت فرما دی۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے۔ اس کی وضاحت بہت زیادہ تھی خدا اور رحمت کی، بہرحال پہلے بھی آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں۔ ہدن ہدایت والی بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، انسان اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 3 حرف پڑھتا ہے 30 نیکی عطا فرماتا ہے، جتنے حرف پڑھاتا جائے گا اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے اس کی نیکیوں کو بڑھاتا جائے گا انشاءاللہ۔ آخری بات فرمایا قل، کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت۔ فضل سے مراد میرے بھائیوں اسلام ہے، اسلام، اور رحمت ہی، اور اس کی رحمت، کہ اس کی رحمت سے ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ دیکھیں اسلام کے متعلق کیا کہتا ہے، خوش ہو جانا چاہیے ہمیں۔ فبذالک، بس اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، ہوا خیر، اور یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور عمرہ، یہ ذکر و اذکار، ہوا خیر، یہ ان کے لیے بہتر ہے، مما یجمعون، جو یہ دنیا کا مال لوگ جمع کرتے ہیں نا، اس سے کہیں گنا بہتر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام جیسے نعمت سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں کمانے والے ایک سائڈ پہ ہوں گے اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے والے
اس قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، وہاں انشاءاللہ من پڑ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اس بات پہ اللہ کے اوپر راضی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے، صرف نام کا مسلمان نہیں بنایا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین تا حیات ہمیں اسی دین کے اوپر اور عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم